खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 18वें और 19वें बाब में से। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी किद्रोन के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत इसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मशालों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़े होने को था आगे बढ़ा और उसने कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो इस बरस के काहिने आज़म कयाफा का सुसर था। ये वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहिने आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिने आज़म के सहन में गया, लेकिन पतरस बाहर दरवाज़ा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कहीं तो इस पर प्यादों में से एक ने जो उसके पास खड़ा था यीशु को तमांचा मारकर कहा, तू काहिने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ कयाफा काहिने आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ।
پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پترس نے اڑا دیا تھا کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا؟ تب پترس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پلاطوس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطوس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطوس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطوس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ برابا کو۔ اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تمانچے مارے۔ تب پلاطوس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطوس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، سلیب دے، سلیب۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطوس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔
जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातूस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लिफ या इब्रानी में जब्बाता कहलाता है मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातूस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजुता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातूस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातूस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुर्रा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खुतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। उसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक असवंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। हम सब थोड़ी देर के लिए घुटने होंगे, जो हो सकते हैं काइंडली हो जाए। चूँकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातूस से अर्ज़ की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहें। सबत का वो दिन ख़ास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था।
لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطوس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کے اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ جو 9ویں گھڑی تک رہا، کیونکہ سورج تاریک ہو گیا۔ یسوع نے چلا کر کہا، لما لما شبقتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور چلا کر اپنی جان دے دی۔ عزیزو، آج پاک جمعہ ہے، گڈ فرائیڈے ہے۔ آج یوم صلیب ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہر طرف اور ہر سو ہمیں صلیب کی علامت، صلیب کا نشان، صلیب کی روحانیت اور صلیب کا پیغام نظر آتا ہے۔ آپ جدھر بھی دیکھیں آپ کو صلیب نظر آئے گی، اور یقینی طور پر جو بڑے ایمان کے ساتھ آج یہاں موجود ہیں، وہ اس صلیب کو، صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع کو، اس کے دکھوں کو اپنے دل میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی وہی صلیب کا پیغام اور دکھ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ آپ کے دل بھی صلیب کے پیغام اور دکھ سے لبریز ہیں۔ اس لیے میں نے کہا آج پاک جمعہ ہے، اور صلیب کی یعنی یسوع کی پاک صلیب کی علامت ہر طرف عیاں ہے، ہر طرف نظر آتی ہے۔ اور آج عالمگیر کلیسیا مقدسہ مریم اور پیارے شاگرد کے ساتھ کلوری پہاڑ پر صلیب کے نیچے کھڑی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلیب کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں ہے اور اس کا پیارا شاگرد ہے،
کلام کہتا ہے کہ یہ وہ شاگرد ہے جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ عزیزو، صلیب کے نیچے اور بھی بے شمار لوگ موجود ہیں، لیکن یہ لوگ یسوع کے مخالف ہیں، یسوع کے دشمن ہیں، اس پر ٹھٹھا کرنے والے ہیں، اس کا مذاق اڑانے والے ہیں، اسے بار بار تانا دینے والے ہیں کہ اگر تو سچ میں خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے نیچے اتر آ تاکہ ہم تجھے دیکھ کر کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ لیکن اس سارے مخالفوں کے درمیان جب ہر طرف دشمن ہوں اور مخالف ہوں، یسوع کے قتل کرنے والے، صلیب دینے والے، اس سے نفرت کرنے والے ہوں، تو ان میں اگر کوئی شخص یسوع کی صلیب کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو میں نے کہا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اور بھی خواتین تھیں جو دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھے۔ تو شاگرد کا اور اس کی ماں کا صلیب کے نیچے کھڑا ہونا شاگردیت، بہادری اور گہرے محبت کا اظہار ہے، دلی عقیدت۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، ماں بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی۔ لیکن میں آج کچھ فرق انداز سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی۔ دوسری طرف یسوع چاہے کس حالت میں بھی ہے، جسے وہ پیار کرتا ہے، وہ بھی آج وہاں کھڑا ہے اور یسوع اس سے مخاطب ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں۔ عزیزو، یسوع کی صلیب کے نیچے اس کے پیار کرنے والے بھی ہیں، دکھ میں ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ہیں۔ ماں جو یسوع سے پیار کرتی ہے اور یسوع جو شاگرد سے پیار کرتا ہے، وہ دونوں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ یسوع شاگرد سے پیار کرتا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ اور میں نے ابتدا میں کہا کہ آج پاک جمعہ ہے اور مقدسہ مریم کنواری کے ساتھ، اس کے شاگرد کے ساتھ پوری کلیسیا جو ہے وہ کیا ہے؟ یسوع کی صلیب کے نیچے کیا ہے جی؟ کھڑی ہے، بہادری کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یسوع جو مر گیا وہ در حقیقت ہمیں مرنے کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ بادشاہ ہے لیکن مصلوب ہے، کروسیفائیڈ کنگ ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے یسوع کی پاک صلیب فتح مندی کا نشان ہے۔ یہ خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے آج یاد رکھیں کہ آج کے دن جب ہم پاک جمعہ کی عبادت میں اکٹھے ہوئے ہیں تو آج یسوع جو مر گیا، مصلوب ہوا، مردہ یسوع کی برسی کا دن ہرگز نہیں، اور نہ ہی ہم یہاں اس کو منانے آئے ہیں۔ ہم تو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، گڈ فرائیڈے ہے۔ سیلیبریٹ کیا کرنے آئے ہیں کہ یسوع نے موت کا مزہ جیسے ہی چکھا، انسان نے زندگی کا مزہ اسی وقت چکھ لیا۔ تو بات تو زندگی کی ہے، بات تو زندگی کی ہوئی ہے۔ یسوع جیسے ہی موت کا مزہ چکھتا ہے تو ہم مرے بھی نہیں ابھی، لیکن پھر بھی ہم نے ہمیشہ کی زندگی کا مزہ چکھ لیا۔
عزیزو، اس لیے یاد رکھیں، آج یسوع کی برسی منانے نہیں بلکہ صلیب کی فتح مندی اور اس کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں۔ اور نہ ہی آج کوئی میموریل سروس ہے، نہ ہی مرثیے اور نوحے گانے کا دن ہے، بلکہ صلیب پر اپنی فتح، نجات اور خدا کی قدرت جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے۔ اس لیے غم ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی خوشی ہے، اور خوشی کیا ہے کہ خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے لیے جان دیتا ہے تاکہ میں اور آپ بچ سکیں، کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے لیے حماقت ہے، مگر نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ عزیزو، صلیب کی داستان، کلوری کی داستان دردناک ہے۔ یہ سمپل سی بات نہیں ہے، دردناک ہے۔ گسمنی باغ کا واقعہ دیکھیں، یسوع کی گرفتاری دیکھیں، یسوع کا عدالتوں میں پیش ہونا دیکھیں، سپاہیوں کے ٹھٹھے کرنے کا وقت دیکھیں، کانٹوں کا تاج دیکھیں، منہ پر تھوکنا دیکھیں۔ یہ سارا سفر کلوری تک جو جاتا ہے یہ بڑا لمبا ہے اور دردناک ہے۔ ہر قدم پر اور ہر لمحے دکھ اور نفرت کا یسوع سامنا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں، یہ میں نے اپنے دل سے محسوس کیا ہے کہ جہاں ہر پل اور ہر قدم اور ہر لمحے دکھ اور نفرت ہے، اسی ہر لمحے اور ہر پل خدا کی محبت بھی نظر آتی ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو بہت پیار کرتا ہے، اور جس کو وہ پیار کرتا ہے یعنی اپنے بیٹے کو، اس نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزو، آج جب ان سب باتوں پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آئیں اپنی صلیب یعنی یسوع کی صلیب پر فخر کریں، کیونکہ فتح اور زندگی کا نشان ہے یہ پاک صلیب۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ابتدا میں نے جو آیت پڑھی، جو آج کی ہماری بنیادی آیت ہے، آج میں اس پر خاص طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس پیغام میں آپ میرے ساتھ ہوں، دھیان سے سنیں۔ ممکنہ طور پر شاید پیغام جو ہے تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ بڑے دھیان سے پیغام سنتے ہیں۔ تو آئیں آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے یا مرکزی آیت ہے، اس پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ سورج تاریک ہو گیا تھا۔ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ سورج تاریک ہو گیا تھا۔ عزیزو، اس لمحے سورج کا تاریک ہو جانا یا پورے ملک میں اندھیرے کا ہو جانا یا تاریکی کا چھا جانا، کچھ خاص بات تو ضرور ہے۔ اچانک تو سب کچھ نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں، انجیل نویس مقدس متی، مقدس مرکز اور مقدس لوکا جو ہے بطور خاص اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اور جب اندھیرا چھا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے، یسوع بلند آواز سے چلاتا ہے اور باپ کو پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لما لما شبقتانی، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ عزیزو، نامی گھڑی کا یہ وقت ہے۔ یسوع اونچی آواز سے چلاتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یسوع کی مصلوبیت کا وقت 9 سے 3 بجے تک ہے، اور پہلے
3 घंटे जो थे वो रोशनी में थे, और जो आखिरी 3 घंटे यानी 12 से 3 बजे का टाइम, अगर पाकिस्तानी टाइम को देखें तो 9 से 12 तक रोशनी सूरज था, और 12 से 3 बजे तक मुल्क में क्या हुआ, अंधेरा छा गया। तो यीशु दर हकीकत 9 से 3 बजे तक स्लीप पर लटका रहा, अजियत में रहा, लेकिन छठी घड़ी से 9वीं घड़ी यानी 12 से 3 बजे तक कलाम में लिखा है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज तारीक हो गया, उसने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। याद रखें, सूरज सर पर था जब यीशु मसरूब हुआ, लेकिन फिर अचानक अंधेरा हो जाता है, तारीकी छा जाती है। और जीजो, अंधेरे का छा जाना कुछ माने रखता है, इसकी कोई वजह होगी। इस 3 घंटों में या इस अंधेरे में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, और ना ही ज्यादा अंजील नवीस इस पर बात करते हैं कि हुआ क्या। चंद एक बातें हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस पूरे अंधेरे के वक्त में क्या क्या होता रहा हमें मालूम नहीं। इसकी वजह भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों कर ऐसा हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंधेरे का छा जाना और सूरज का तारीक हो जाना, इसमें कोई वजह या कोई भेद तो है, कुछ हुआ तो जरूर है। अंधेरे में हुआ क्या है या क्या वाकया हुआ है, आप देखें, आप ध्यान से देखें कि पहले 3 घंटे जो 9 से 12 तक लोग क्या करते हैं, यीशु को क्या करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसे यहूदियों का बादशाह कहते हैं, सर हलाला कर क्या करते हैं, उसको मजाक करते हैं, उसे कहते हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, स्लीप पर से नीचे उतरा। लेकिन इन सब वाकयात में आप देखते हैं, कलाम भी इस बात का गवाह है कि यीशु खामोश रहा, यीशु खामोश रहा, यानी उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई गिला नहीं किया, लोगों के साथ कोई बात नहीं की, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो। यीशु खामोश रहा। और शायद नबी लिखता है कि उस पर जुल्म किया गया पर वो फरोतन रहा, उस पर जुल्म किया गया पर वो फरोतन रहा, और उसने अपना मुंह अपना ना खोला। वो फरोतन रहा, उस पर जुल्म किया गया पर उसने अपना मुंह ना खोला, क्योंकि वो खामोश रहा। लेकिन जैसे ही सूरज तारीक हो गया, अंधेरा छा गया, रोशनी जाती रही, तो यीशु ने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। और वो खामोशी जब तोड़ता है तो लोगों से बात नहीं करता, इंसानों से बात नहीं करता, ठट्ठा करने वालों से बात नहीं करता, बल्कि बात किससे करता है, बात किससे करता है, अपने, चलो मान लिया, बाप से या अपने खुदा से। वो किससे बात करता है, अपने खुदा से बात करता है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अजीजों, याद रखें कि अंधेरे का छा जाना, आम जो साइंस जानने वाले लोग हैं वो कह सकते हैं कि शायद ये सूरज ग्रहण हो सकता है, लेकिन याद रखें, जो यहूदी ईदों को जानते हैं, फसा की जो ईद मनाई जाती थी वो पूरे चांद के वक्त मनाई जाती थी, तो इट मीन्स इट वाज नॉट पॉसिबल कि सूरज ग्रहण हुआ है या सूरज को ग्रहण लग गया है, क्योंकि यहूदी कब अपनी ईद मनाते हैं, पूरे चांद के वक्त, जब पूरा चांद नजर आता है। तो इसका मतलब है साइंटिफिकली भी ये सूरज ग्रहण नहीं था, ये कुदरती तौर पर खुदा की तरफ से हुआ कि सारे मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज ने अपनी रोशनी देना तर्क कर दी। अजीजों, सूरज का तारीक होना ही था, तो याद रखें, ये बात ध्यान से सुने कि सूरज
तारीख हो गया और सदाकत का सूरज तलू हो गया। जब दुनिया में रोशनी देने वाला सूरज क्या हुआ, तारीख हो गया, तो सदाकत का सूरज यीशु जो है, जो दुनिया को निजात देता है, वो क्या हुआ, तलू हुआ। तो ये बात सबसे पहले हमने जाननी है कि रोशनी का चला जाना दर हकीकत नई रोशनी का आना है, यानी जिंदगी की अलामत है, उम्मीद की अलामत है। अजीजों, अंधेरे और बड़ी तरीके में यीशु पुकारता है, अंधेरा छा गया है, जिंदगी की अदम मौजूदगी का निशान भी है। अंधेरे का छा जाना जिंदगी की अदम मौजूदगी भी जाहिर करता है, और खुदा के कलाम के जानने वाले कहते हैं कि खुदा की अदालत को भी जाहिर करता है जब अंधेरा होता है। कैसे? खरूज की किताब उसके 10वें बाब में लिखा है कि जब टिड्डियों ने सब्जियां, दरख्त और फलों को खत्म किया, तो ये उस वक्त हुआ जब जमीन पर अंधेरा छा गया, यानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। जब अंधेरा होता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है। और आमोस नबी लिखता है अपने 8वें बाब में कि जब खुदा अपनी उम्मत के गुनाहों की वजह से नाराज हुआ, तो रोजे रोशन यानी दिन जो था वो तारीक हो जाता है। तो जब इंसान से खुदा नाराज होता है उसके गुनाहों की वजह से, तो फिर भी अंधेरा छा जाता है। अजीजों, अंधेरे का छा जाना ये जाहिर करता है, हमारी बुनियादी आयत है कि पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। तो अंधेरे का छा जाना यह भी जाहिर करता है कि सब कुछ खुदा के हाथ में है। समझने वाली बात है कि इंसान ने यह सोचा और समझा कि वो खुदा के बेटे पर जुल्म करते हैं, वो उसे मारते हैं, वो उसे कत्ल करते हैं, वो उसके हवाले कर दिया गया, और वो सोचते हैं कि हर एक चीज पर और खुदा के बेटे पर हमारा क्या है, कंट्रोल है। हम ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मेरे हाथ में। या इंसान ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है, खुदा के हाथ में नहीं है। लेकिन खुदा ये कहता है कि ये तेरी सोच गलत है। तू ये ख्याल करता है कि मैंने अपने बेटे को तेरे हवाले कर दिया, और अब तू ये सोचता है कि सब कुछ तेरे हाथ में आ गया है, तेरे कंट्रोल में हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं। आज भी मैं ताकतवर हूं और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि तुमने मेरे बेटे पर जुल्म किया, उसको सलीब दी, लेकिन तू समझता है कि तू ताकतवर हो गया। हरगिज़ नहीं, क्योंकि ताकतवर मैं हूं, इसलिए उसने पूरे मुल्क में क्या किया, अंधेरा डाल दिया। अंधेरा हो गया, और सिर्फ अंधेरा ही नहीं हुआ, कलाम में लिखा है कि हैकल का पर्दा भी फट गया। कलाम में यह भी लिखा है कि बड़ा जल्जला आया। तो कंट्रोल किसके हाथ में हुआ, किसके हाथ में? लेकिन इंसान ये सोचता था कि खुदा के बेटे को कत्ल करने से, उसको मसलूब करने से अब वो ताकतवर हो गया है, जो वो चाहता है कर सकता है। लेकिन खुदा ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं, कंट्रोल आज भी मेरे हाथ में है। इसलिए तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। अजीजों, अंधेरे का छा जाना ये जाहिर करता है कि अब खुदा भी अपने बेटे के दुखों को देख नहीं पा रहा। हमने देखा कि इंसान ने खुदा के बेटे पर जुल्म की इंतहा कर दी। अब बाप जब ये सब कुछ देखता है कि उन्होंने उसके बेटे के साथ क्या क्या किया है, नफरत, गुस्सा, उसको कत्ल करना, और जब ये सब कुछ होता खुदा देखता है, तो लिखा है कि अंधेरा छा जाता है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि बाप ये देखता है या ये समझता है कि अब बस हो गया, क्योंकि इंसान ने जुल्म की इंतहा कर दी। इसलिए लिखा है कि पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। बाप भी अपने बेटे के दुखों और जुल्मों को देख नहीं पाता जो इंसान उसके साथ करता है। जीजो, बाप ये कहता है कि मुझसे मेरे बेटे के दुख अब नहीं देखे जा रहे,
اے انسان تو نے کیا کیا ہے؟ اتنا ظلم، اتنا غصہ، اتنی نفرت تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کی ہے، اب بس ہو گیا، اب میں دیکھ نہیں سکتا، تو کر سکتا ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، تو ظلم کی انتہا کر سکتا ہے لیکن میں اب یہ ظلم اور زیادتی اپنے بیٹے پر ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو گیا، باپ بھی اپنے بیٹے کے دکھوں کو اب دیکھ نہیں سکتا، اندھیرا چھا گیا۔ باپ کہتا ہے کہ اے انسان تو نے بہت کچھ کر لیا ہے، اے انسان تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اے انسان تو نے میرے بیٹے پر ظلم کیا ہے، اب بس کر دے، دیکھ میں بھی اب دیکھ نہیں سکتا، تو نے میرے بیٹے پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ عزیزو، اس اندھیرے میں ایک بید یہ بھی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ظلم اور توہین سے یسوع نے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ ظلم اور توہین سے اور منہ پر تھوکنے سے، تھوکنے والوں کے لیے اس نے اپنا چہرہ نہیں چھپایا۔ اور یہاں میں چاہتا ہوں آپ کی بھرپور توجہ جو ہے درکار ہے، کیونکہ ظلم اور توہین سے اس نے اپنا چہرہ نہ چھپایا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں، کس کی؟ اس کے بیٹے کی۔ ظلم اور توہین سے، منہ پر تھوکے جانے سے اس کی کوئی اب شکل نہیں رہی، اس کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اب میں نے کہا کہ باپ دیکھ نہیں پا رہا، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے بدتر ہو گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کی صورت کیا ہے؟ بنی نوع انسان کی صورت اور اس کے چہرے سے کیا ہو گئی ہے؟ بدتر ہو گئی ہے۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ خدا اپنے بیٹے کے دکھوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب ذرا دھیان سے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اندھیرا کیوں کر دیا، کیوں کر وہ دیکھ نہیں پاتا۔ کلام لکھا ہے اس کا چہرہ انسان کے چہرے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے بدتر ہو گئی۔ باپ کہتا ہے اے انسان دیکھ اور غور کر، جب تو نے میرے بیٹے کے چہرے کی توہین کی تو میں نے برداشت کر لیا۔ یاد رکھ، جب تو نے میرے بیٹے کے منہ پر تھوکا تو میں نے برداشت کر لیا، جب تو نے میرے بیٹے پر ظلم کیا تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب انتہا ہو گئی ہے۔ اوکے تو نے میرے بیٹے پر ظلم کیا ہے، اب تو نے انسان اپنے چہرے کی ہی توہین کی ہے، یعنی اپنے چہرے اور صورت کی توہین کر دی ہے، کیونکہ اب وہ انسان کی صورت اور اس کا چہرہ بھی جو ہے اس کی بھی کیا ہوئی ہے؟ توہین ہو گئی ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے، جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے ہی چہرے کی توہین کر دی ہے، یعنی اس نے اپنا چہرہ ہی کیا کیا ہے؟ زخمی کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیری توہین نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے تیرا زخمی چہرہ دیکھا نہیں جا رہا۔ اے انسان تو نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے ہی چہرے کو بگاڑ کر خوش ہو رہا ہے، اپنا ہی چہرہ تو نے بگاڑ دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اب تیرے چہرے کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سمجھنے والی بات ہے عزیزو، جب خدا کے بیٹے کے چہرے کی توہین کی گئی تو خدا نے کہا چلو کوئی بات نہیں، انسان نے میرے بیٹے پر ظلم کیا، لیکن جب انسان کے چہرے کی توہین کی گئی تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا اس لیے چھا گیا کیونکہ خدا جو ہے انسان کے چہرے کی توہین نہیں دیکھ سکتا، نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے وہ کہتا ہے بس کر اے انسان، اب بس کر دے، کیونکہ تو نے اپنے ہی چہرے کی توہین کر دی ہے۔ اور اس وقت بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ عزیزو، بیٹا بھی چلا اٹھتا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے
کہ میں نے توہین سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا، لیکن اے خدا اب تو کیوں چھپ رہا ہے یا کیوں میرے چہرے کو چھپا رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرا چہرہ تو دیکھا، لیکن اب انسان کا چہرہ جو پمال ہو رہا ہے، جو تیری صورت میں میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ بیٹا کہتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بیٹا سوال کرتا ہے کہ اے باپ تجھے میرے مارنے والوں کی فکر نہیں لگتی؟ ایسا لگتا ہے کہ تو میری فکر نہیں کرتا۔ اے باپ تو لگتا ہے کہ انسان کا طرفدار ہو گیا ہے، لگتا ہے تو مجھ سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ یاد کر اے خداوند، اے باپ باغ میں تو انسان کو پکارتا تھا اور تو کہتا تھا کہ اے انسان تو کہاں ہے؟ آج میں کہتا ہوں کہ اے خدا تو کہاں ہے؟ اے باپ تو کہاں ہے؟ اے خدا تو کہاں ہے؟ تو میرے ساتھ ہے یا انسان کے ساتھ ہے؟ اور باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ، میں آج بھی انسان کے ساتھ ہوں، میں انسان کو آج بھی پیار کرتا ہوں، اور انسان کو پیار کرنے کے لیے ہی میں نے تیری قربانی دی ہے، اور میں نے تیری جان کے بدلے انسان کو بچا لیا ہے۔ اور بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ اے باپ کیا تیری یہی خوشی ہے؟ کیا تو یہی چاہتا ہے؟ کیا تو انسان کو زیادہ پیار کرتا ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں میں انسان کو زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں اسے بچاتا ہوں، اور اس کو بچانے کے لیے میں نے تیری جان قربان کر دی ہے۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو بیٹا جو ہے بار بار کہتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ خدا چاہتا کیا ہے؟ انسان کو بچانا۔ انسان کو کیا کرتا ہے؟ خدا بچانا چاہتا ہے۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ تو نے مجھے اس بچانے کے عمل میں لیدا کیوں کر دیا ہے؟ کیا تو اکیلا بچانا چاہتا ہے؟ کیا تو اکیلا ہی انسان کو زیادہ پیار کرتا ہے؟ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں اور تو ایک ہے، اور ہم دونوں نے مل کر ہی کیا کرنا ہے؟ انسان کو بچانا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ہاں اے باپ اگر تو انسان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا میری قربانی چاہتا ہے تو مجھے یہ تیری بات منظور ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اگر تیری خوشی اس میں ہے کہ انسان بچ جائے اور میری جان چلی جائے تو اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، جس طرح تو چاہتا ہے ویسا ہو، کیونکہ تو انسان کو پیار کرتا ہے تو اے باپ میں بھی انسان کو پیار کرتا ہوں۔ اگر تو انسان کو بچانا چاہتا ہے تو میں بھی انسان کو بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا سے خدا جدا نہیں ہو سکتا۔ تو باپ بھی کیا چاہتا ہے؟ انسان بچ جائے۔ بیٹا کیا چاہتا ہے؟ انسان بچ جائے، تاکہ انسان بیٹے کے مرنے سے زندگی پائے۔ تو جب بیٹا یہ کہتا ہے کہ ہاں باپ تیری مرضی، تیری خوشی یہ ہے کہ انسان بچ جائے، تو اے باپ میں تیرے ساتھ ہوں، میں اپنی جان ہی نہیں بلکہ میں اپنی روح بھی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اور کلام لکھا ہے اس نے یہ کہہ کر جان دے دی، یہ کہہ کر اس نے جان دے دی، میں اپنی جان بھی تجھے دیتا ہوں، میں اپنی روح بھی تمہیں دیتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ انسان بچ جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس نے یہ کہہ کر جان دے دی۔ عزیزو میرا نجات دہندہ، آپ کا نجات دہندہ، ہمارا نجات دہندہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ عزیزو آئیں آج خدا کا شکر ادا کریں کہ بیٹا، خدا کا اکلوتا بیٹا، خدا کا پیارا بیٹا ہمارے لیے مصلوب ہوا تاکہ ہم بچ جائیں۔
ہاں اندھیرے کا چھا جانا اندھیرے کی بات نہیں بلکہ زندگی کی بات ہے، باپ اور بیٹے کی ملاقات کی بات ہے، اور ان کا کٹھا منصوبہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی پائے اور بچ جائے۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے تاکہ ہم یسوع کی صلیب پر نگاہ کریں، اور جو یسوع کی صلیب پر نگاہ کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔